أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ حضرات سے اس وقت بہت ہی مختصر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اتباع جس کو بھی نصیب ہو جائے وہ بہت سعادت مند ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جیسے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، ایک دفعہ ایک مرید اپنے پیر و مرشد سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی زیارت کر لوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنی مبارک ذات دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ نے بڑے زوردار الفاظ میں ارشاد فرمایا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ عربی گرامر والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ لن کی وجہ سے پھر کتنی تاکید اور کتنی قوت لفظ میں معنی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں بالکل۔ پھر آگے بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے، پھر پہاڑ پر تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ تو اللہ کی زیارت ان آنکھوں سے اس دنیا میں ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، یہ وہ مرید صاحب بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ پیر صاحب نے اللہ کی زیارت چاہنے والے اپنے اس مرید کو کہا کہ آج رات عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ اور خواب میں تمہیں اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ مرید صاحب خاموش رہے۔ جب وقت آیا تو اب شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ نماز کیسے چھوڑوں، فرض ہے، نماز کیسے چھوڑوں؟ اللہ کی زیارت کرنا خواب میں کوئی فرض ہے؟ کوئی فرض نہیں ہے، ہو جائے تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک کم 100 بار زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ کتنے بڑے نیک بخت سعادت مند تھے، اللہ نے عزت بھی بہت عطا فرمائی ہے، بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کیا کہ اس مرید صاحب نے
کہ فرض تو پڑھ لیے، وتر بھی پڑھ لیے، اور درمیان کی 2 سنتیں چھوڑ دی، اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ فرض واجب چھوڑ دیں۔ اللہ والوں کے مرید تھے، غلام تھے، نبی سے محبت تھی، اللہ سے عشق تھا، اتنی ہمت تو نہیں کر سکے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آج تم نے میری سنتیں چھوڑ دی ہیں، میری سنت کو تختہ مشق بنایا ہے۔ ناراض ہو رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے۔ پیر و مرشد کی بات بھی سمجھنے والی ہے کہ پیر و مرشد نے آخر ان کو یہ طریقہ کیوں بتایا ہے کہ نماز چھوڑ دو، سو جاؤ، اللہ کی زیارت خواب میں ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اول تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ کی زیارت یہ جانتے ہیں فرض نہیں ہے اور نماز فرض ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر چھوڑ دیں گے تو یہ عام مسلمان کی طرح نہیں ہے۔ عام مسلمان کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کبھی اللہ کی زیارت ہوئی ہے؟ یہ خاص مسلمان ہیں، اللہ ان کو خواب میں ڈانٹ پلائیں گے، ڈانٹ پلائیں گے۔ یہ مراد ہیں، مراد۔ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں، اللہ ان کو چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان میں سے ہیں، یہ نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اگر چھوڑ کر سو جائیں گے تو خواب میں اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے گی، ان کو ڈانٹ پلائی جائے گی اس نیت پر۔ اور پھر کیا ہوا ہے دیکھو، انہوں نے چھوڑی نہیں ہے لیکن سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ کیا سنتیں اہم چیز نہیں ہیں؟ کتنی اہم چیز ہے سنت، آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر فرض پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں سنت کی کوئی بات نہیں، مسجد سے باہر جا رہے ہیں بس چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ وہاں گھر جا کر پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر جا کر یہ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے، کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے یا بس لاپرواہی ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ کتنی اہم ہے، اندازہ فرما لیجیے کہ انہوں نے سنتیں چھوڑی ہیں تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کتنوں نے کتنی بار کتنی سنتیں چھوڑی ہیں، کیا کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر زیارت ہوئی؟ مراد تھے، مراد، صرف مرید نہیں، مراد تھے۔ اس لیے آج ہر آدمی کو یہ مشورہ کوئی بزرگ بھی نہیں دے گا، اگر وہ یہی چاہے کہ میں اللہ کی زیارت کر لوں تو وہ بزرگ اس کو یہ مشورہ دیں نہیں، کیونکہ ہر چاہنے والا مراد نہیں ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے، وہ اللہ کے مراد تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، آپ نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزتیں عطا فرمائیے، کس طرح کہ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دو یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کو مسلمان بنا دو۔ ایسے ہوتا ہے بڑے لوگوں کے مسلمان ہونے سے پھر اس مذہب کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں، قوت مل جاتی ہے، سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اتنی وہ گئی گزری چیز نہیں ہے جتنی اس وقت کے مسلمان نے سمجھ لی ہے۔
فرض بھی ادا کیے جائیں، واجبات بھی، اور ساتھ ساتھ سنت بھی۔ دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہو رہے ہیں اور 3-4 چیزیں اپنی زبان پر جاری فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمد للہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جب سواری چل پڑی ہے تو پھر یہ سنت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ ترجمہ کتنا حسین ہے، سبحان الذی، بس وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اس سواری کو میرے تابع فرمان بنا دیا۔ سخر لنا ھذا، ھذا کیا چیز ہے؟ ھذا اس کو، اس سواری کو، وہ گدھا ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ اونٹ ہے، وہ ہاتھی ہے، وہ خچر ہے، وہ بس ہے، اپنی گاڑی ہے، وہ ہوائی جہاز ہے۔ قرآن پاک کا بھی صدیوں تک رہنا ہے اس نے۔ ھذا، بس ھذا، سب ھذا کا مشارم الیہ ہے، سب ھذا۔ اونٹ کا نام نہیں لیا، گھوڑے کا نام نہیں لیا، گدھے کا نام نہیں لیا، فرمایا ھذا۔ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ھذا ٹھیک ہے، ھذا ہے بھی قریب کے لیے، ھذا، یہ ھذا، اس کو میرے تابع فرمان بنا دیا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سے اونٹ کی مہار پکڑ کر، لگام پکڑ کر وہ جا رہا ہے، یہاں ڈال دی اور گاتا جا رہا ہے، بڑبڑاتا جا رہا ہے چھوٹا سا بچہ۔ اللہ سخر لنا ھذا، یہ کیسے تابع فرمان بنا دیا ہے، یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ ورنہ جب غصے سے اونٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، چھوٹا تو کیا بڑے بھی ڈر جاتے ہیں اس سے۔ دیہات میں رہنے والے اونٹ کو کبھی دیکھا ہو تو دیکھو کیا صورت حال ہوتی ہے، اور جب مست ہوتے ہیں اونٹ اور بگڑ جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں، تو پھر یہاں تک بھی ہے کہ اپنے اس شتربان اونٹ چلانے والے کو، اپنے مالک کو، اس کا سر منہ میں لے کر یوں کرتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں۔ کتنا بڑا منہ ہے، کتنی بڑی ٹانگیں ہیں، ہاتھی پر سوار ہے، ہاتھی پر سوار ہو رہا ہے۔ مسلمان بادشاہ سوار ہوئے ہیں، راجہ دہر بھی سوار ہوتا تھا، سفید ہاتھی تھا راجہ دہر کا، اور ایسے دوسرے سلطان بادشاہ لوگ ہاتھی پال رہے ہیں جناب، ہاتھی پر سواریاں کر رہے ہیں۔ لیکن ہاتھی ہے کیا؟ دیکھو 4 تو ستون ہیں اور اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، کتنا بڑا، لیکن تابع فرمان بنا ہوا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اے اللہ ہم اس کو تابع فرمان نہیں بنا سکتے تھے، تو نے بنا دیا، آپ نے بنا دیا ہے، آپ نے کر دیا ہے۔ اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سواری پر سوار ہو کر شاید یہ سوار آخرت بھول جائے، فرمایا یہ بھی ساتھ کہو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اے اللہ ہم آپ کی طرف آنے والے ہیں، اللہ کرے ہم تیاری کر کے آئیں، فرائض، واجبات، سنتیں سب پڑھ کر آئیں، سب ادا کر کے، معاشرت اچھی، اعمال اچھے، سب اچھا، سب اچھا، سب ٹھیک ہو، اس طرح کی تیاری کر کے آئیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ دعا بھی پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد کہا رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے۔ وہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، تحلیل، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تحلیل، حلل یحلل تحلیلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے۔ 3، اور یہ دعا، سواری والی دعا، یہ اس وقت پڑھنی چاہیے جب چل پڑے سواری، اس وقت سنت ہے۔ اور نمبر 5 رب اغفر لی۔ ایک اور کام بھی کیا ہے، ہنس پڑے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہنس پڑے بلا وجہ،
کوئی وجہ نہیں ظاہری طور پر ہنس پڑے۔ تو قریب جو خادم تھے پوچھا حضرت ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے یہ ساری باتیں پہلی تو سمجھ آ گئی ہیں، یہ اللہ کے ذکر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ جو آپ ہنسے ہیں آخر میں اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی۔ ہنسنا بلا وجہ نہیں ہوا کرتا، یہ بلا وجہ لگ رہا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تو بالکل اسی طرح اسی ترتیب سے یہ سارے ذکر بھی فرمائے اور آخر میں ہنس دیے۔ میں نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ اذکار تو سمجھ آتے ہیں، اذکار یہ تو سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہنسنا کس وجہ سے ہے؟ یہ سمجھ نہیں آیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ جب میں نے رب اغفر لی کہا تو اس وقت اللہ ہنس پڑے، اللہ ہنس دیے ہیں، اور فرشتے نے آ کر مجھے بتایا ہے، اور اللہ اس وجہ سے ہنسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا دیکھو میرے بندوں کو پتہ ہے کہ بخشنے والا میں ہوں، بخشنے والا میں ہوں، اور کوئی کسی کی بخشش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے اس مضمون سے کہ اللہ ہی یہ کام کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ۔ تو چونکہ فرشتے نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ اللہ ہنسے ہیں تو اس لیے فرشتے کے آنے جانے میں دیر لگتی ہے۔ ہمارے موبائل پر دیر نہیں لگتی، رابطہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ اللہ آپ کے رب اغفر لی کہنے پر، معافی چاہنے پر ہنس پڑے ہیں، تو میں بھی ہنس پڑا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے محبوب ہنسے تھے تو میں بھی ہنس پڑا ہوں، میرے محبوب ہنسے تھے تو میں بھی ہنس پڑا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایسی محبت نصیب فرمائیں۔ محبت اطاعت کو، اتباع کو بہت سہل کر دیتی ہے، آسان بنا دیتی ہے۔ محبت ہو تو بستر چھوڑنا جماعت کی نماز کے لیے بہت آسان ہے، سردی گرمی برداشت کرنا بہت آسان ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت آسان ہے اگر محبت ہو۔ محبت آداب محبت خود سکھا دیتی ہے، محبت آداب محبت خود سکھا دیتی ہے، کسی اور کو پھر نہیں کہنا پڑتا، ڈنڈا نہیں اٹھانا پڑتا، بس اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت، یہ آدمی کو بہت روشن کر دیتی ہے۔ آپ کی اتباع بڑی خوشبودار ہے، آپ کی سنتیں ایک ایک سنت خوشبودار ہے، اور عمل کرنے والے کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہے، خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا